بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام شرکائے پروگرام کو اس دینی پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے اس پروگرام میں دین کے احکام سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ رب العزت نے دین کے طالب علم، دین کا علم سیکھنے والے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آج ہمارا درس الفقہ الاسلامی یعنی کتاب الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز سے متعلق ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے 5 نمازوں کے اوقات ذکر کیے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ہر نماز کا اول وقت کون سا ہے اور آخر وقت کون سا ہے، اور پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل العمل ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے، صاحب کتاب نے جو عنوان قائم کیا ہے، الاوقات التی نہی عن الصلاۃ فیہا، وہ اوقات جن کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی الاوقات المنہی عنہا عن الصلاۃ فیہا، وہ اوقات جن کے اندر نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو ٹائٹل دیا الاوقات المنہی عنہا، وہ اوقات جن کے اندر نماز پڑھنا منع ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے اور اس کے دلائل بیان کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا تمہید کے طور پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نماز کی جو عمومی طور پہ فرض نمازوں کے علاوہ ہیں، یا عمومی طور پر نماز کی 2 قسمیں ہیں، یا نوافل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نوافل جنہیں کہا جاتا ہے سببی، وہ نماز جس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہو، مثال کے طور پر قضا شدہ نمازیں، نماز جنازہ، تحیۃ المسجد، فجر کی سنتیں جو فجر سے پہلے نہ پڑھی جا سکیں رہ جائیں، اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد تحیۃ الطواف، اسی طرح سورج گرہن کی نماز، وہ عصر کی نماز کے بعد۔ تو یہ نمازیں جو ہیں یہ سببی نمازیں ہیں، یہ نمازیں ان اوقات کے اندر پڑھنا جائز ہے۔ اور دوسرے نوافل یا دوسری نمازیں ہیں جن کو انشائی کہتے ہیں، کہ جس کا کوئی سبب نہ ہو، عمومی طور پر جو انسان نوافل ادا کرتا ہے اسے کہتے ہیں انشائی نماز، کہ فارغ ہے چلو نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ جو انشائی نماز ہے، یہ بغیر کسی سبب کے جو نماز ہے، یہ ان اوقات کے اندر پڑھنا منع ہے، اور یہی کتاب و سنت کی روشنی میں زیادہ تر علماء کا رجحان ہے۔ اب اس کی تفصیل دلائل کے دوران آ جائے گی۔ یہ اوقات جن کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ 5 ہیں، یہ 5 اوقات ہیں۔ یہ 5 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، عین طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جس وقت آفتاب طلوع ہو رہا ہو، تو آفتاب کے طلوع کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ دوسرا وقت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت،
جب آفتاب غروب کے پروسیس میں ہو، غروب ہو رہا ہو، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ تیسرا وقت ہے عین دوپہر کے وقت، جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں ہو، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ چوتھا وقت ہے ان اوقات میں سے کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، سورج طلوع ہونے تک، اور پانچواں وقت ہے نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک۔ یہ وہ 5 اوقات ہیں جن کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جن کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے جو دلائل ہیں عمومی طور پر، اور اس کے اندر جو حکمت ہے کہ پہلے نمبر پر کہ وہ وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں سے طلوع ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح شارحین نے لکھا کہ ایسے اوقات میں جب سورج کے طلوع یا غروب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت شیطان یہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سورج جب طلوع ہوتا ہے، تطلو حین تطلو بین کرنی شیطان وحین یسجد لها الکفار فإنها تغرب حین تغرب بین کرنی شیطان وحین اذن یسجد لها الکفار۔ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع کے وقت شیطان کے سینگوں کے درمیان سے یہ طلوع ہوتا ہے۔ اس کا علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ چونکہ اس وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں وہ اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں طلوع کے وقت، تو شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس جہت پر، تاکہ وہ بزام خیش یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، غروب کے وقت جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج کو سجدہ کرنے والے ہیں، سورج کو اپنا الہ مانتے ہیں، تو وہ غروب کے وقت بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی شیطان یہ اس جہت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ کفار سورج کی پرستش کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز عصر کے بعد لا صلاۃ بعد الفجر ولا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغیب الشمس، اور سورج عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ 4 اوقات اور 5واں جس وقت سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے، تو ان 5 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان 5 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو 3 اوقات ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو، غروب ہونے کے پروسیس میں ہو، یا جب سورج طلوع ہونے کے پروسیس میں ہو، یا سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہو، تو ان کے اندر تو کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، الا کہ جمعہ کے دن جس طرح کے بعض روایات میں ہیں، اگرچہ وہ ان کی سند میں کلام ہے کہ جمعہ کے دن نماز انسان نوافل پڑھ سکتا ہے جب جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا، حالانکہ زوال ہوتا ہے لیکن اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ جو اوقات ہیں کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان اوقات کے اندر سببی نماز پڑھنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع سے متعلق،
جو دلائل ہیں میں ان کا ایک دفعہ اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بیان کرتے ہیں، ثلاث ساعات، 3 ساعات ایسی ہیں، 3 اوقات ایسے ہیں، 3 گھڑیاں ایسی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے، او ان نقبر فیہن موتانا، آپ اس سے بھی منع کیا کرتے تھے کہ ان اوقات میں ہم اپنے فوت شدگان کو دفن کریں۔ وہ کون سے 3 اوقات؟ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جس وقت سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ جب اگر تو کوئی انسان اس نے فجر کی نماز شروع کر لی ہے، جس طرح ہم نے پہلے جو اپنا دلائل پڑھے ہیں نماز کے اوقات میں، اس نے 1 رکعت پڑھ لی ہے اور سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس نے چونکہ نماز کا وقت پا لیا ہے، وہ دوسری رکعت اپنی سورج طلوع ہونے کے دوران پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو سورج طلوع ہونے سے لے کر اس کے بلند ہونے تک اس دوران نماز پڑھنا منع ہے۔ بلند ہونے سے مطلب کیا ہے کہ سورج نے جب طلوع ہونے کے پروسیس میں سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا اور سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد یہ نہیں کہ جب سورج کی ٹکیا باہر آ گئی تو نماز پڑھ لیں، نہیں، حتیٰ ترتفع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کا پروسیس ختم ہو جائے اور اس کے بعد سورج چمکنے لگ جائے، تو گویا کہ یہ آفتاب طلوع ہونے کے تقریباً 10 یا 15 منٹ بعد اس دوران جو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کیوں کہ یہ ابھی سورج کے طلوع ہونے کا حتیٰ ترتفع کا مطلب یہی ہے کہ حتیٰ کہ سورج کچھ بلند ہو جائے۔ تو فرمایا، اس کے بعد فرمایا وحین یقوم قائم الظہیرہ، جس وقت قائم ہو جاتا ہے قائم الظہیرہ، یعنی سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، آسمان کے عین درمیان میں ہوتا ہے، حتیٰ تمیل الشمس، حتیٰ کہ سورج مائل ہو جائے، یعنی سورج ڈھلنا شروع ہو جائے۔ تو عین جب سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے، کسی طرف بھی اس کا سایہ نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے، یعنی جو زوال کا وقت ہے، حتیٰ کہ سورج تمیلا، ایک طرف کو مائل ہو جائے، یعنی غروب کی طرف وہ مائل ہو جائے۔ وحین تزیف الشمس للغروب، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، یعنی جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو جائے، تو اس وقت تزیف للغروب یعنی بالکل غروب ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، حتیٰ تغرب، حتیٰ کہ سورج اچھی طرح غائب ہو جائے، اچھی طرح غروب ہو جائے۔ یہ 3 اوقات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علت بیان کی کہ ان اوقات کے اندر، تو حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھیے، ثم اقصر، پھر رک جائیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، عن الصلاۃ، نماز سے، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، حتیٰ ترتفع، طلوع ہو کر تھوڑا سا بلند ہو جائے، فإنہا تطلع حین تطلع، اس لیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے بین قرنی شیطان، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے، وحین یسجد، حین اذن، اور اس وقت یسجد لہ الکفار، کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی سورج کے پجاری سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ثم صلی، پھر نماز پڑھیے، حتیٰ، یعنی پھر آپ نماز پڑھیں، فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ حتیٰ یستقل الظل بالرمح، کہ پھر نماز جو ہے اس وقت پڑھیے، اور پھر یہ نماز جو ہے مشہودۃ، حاضر کی گئی ہے، اور اس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سایہ جو ہے یستقل بالرمح، ایک رمح کے برابر ہو جائے، ثم اقصر عن الصلاۃ فإنہ حینئذ، یعنی جب سورج عین درمیان میں آ جائے، آپ نیزے کو کھڑا کریں اور اس کا سایہ کسی طرف بھی نہ ہو، یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فإنہا، اس لیے کہ اس وقت جہنم
اس کو گرم کیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْء، جب سورج کا سایہ وہ ڈھلنا شروع ہو جائے، فصلی، تو اس وقت نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھیے، یہ نماز کا وقت ہے، یعنی نماز ظہر کا وقت ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ بھی مشہودۃ محظورہ، اس نماز یہ بھی مشہود ہے کہ فرشتے بھی اس میں حاضر ہوتے ہیں اور نمازی بھی اس میں جمع ہوتے ہیں۔ حتیٰ تصلی العصر، یہاں تک کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، یعنی عصر تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد عصر کا وقت ہونے تک نماز پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو پھر نماز سے رک جائیے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ یہ جب غروب ہوتا ہے تو یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کون سی نماز؟ جو انشائی نماز ہے، لیکن جو سببی نماز ہے وہ ان اوقات کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی اور نماز نہ پڑھیں۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی فجر کی، اور فجر کی سنتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی دو سنتیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ آپ سفر میں بھی اور حضر کے اندر بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اب جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی ہے، اب وہ کیا کرے؟ جماعت جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو تو اس وقت کسی قسم کے نوافل اور سنتیں ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی، فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا فرضوں کی جب جماعت کھڑی ہو اور جماعت ہو رہی ہو، اس دوران میں آ کر سنتیں پڑھیں تو وہ سنتیں نہیں ہوں گی، وہ سنتیں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب جس کی یہ سنتیں رہ گئی وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں کہ اگرچہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جس کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں وہ یہ پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد، جیسا کہ حضرت قیس کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے جب ان کی سنتیں رہ گئی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو انہوں نے اٹھ کر دو سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میری سنتیں رہتی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریری حدیث ہے کہ جس پر آپ خاموشی فرمائیں گویا کہ وہ کام کرنا جائز ہے، آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اس طرح اور بھی دلائل ہیں، اور پھر چونکہ جس طرح فرضوں کے لیے نماز فجر کا جو وقت ہے یہ اسی طرح سنتوں کے لیے بھی وقت ہے، تو اس لیے فجر کی سنتیں یہ نماز فجر اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سنتیں رہتی ہیں تو ان کو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی مسجد میں آیا ہے، کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھی، اس مسجد میں آ کر اس کا پروگرام ہے کہ وہ تلاوت کرے یا اس مسجد میں آ کر وہ بیٹھے، تو پھر اگرچہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں عام طور پر نفل پڑھنے منع ہے، لیکن تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ تحیۃ المسجد ان اوقات کے اندر پڑھنا جائز ہے، خواہ عصر کے بعد کا وقت ہو خواہ فجر کے بعد کا وقت ہو، تو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور اس وقت تک نہ بیٹھے حتیٰ کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو اسی طرح جو پہلی بات میں نے ذکر کی کہ فجر کی سنتیں فجر کے نماز کے بعد فوراً جماعت کے بعد یعنی فرضوں کے بعد ان کو پڑھنا جائز ہے، اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا ہے، فرماتے ہیں باب ما جاء فی من تفوتہ الرکعتان قبل الفجر یصلیہما بعد صلاۃ الصبح، کہ جو شخص جس کی فجر کی 2 سنتیں رہ گئی ہوں اور جماعت کھڑی ہو تو وہ ان کو
صبح کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے، صبح کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ان اوقات کے اندر قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز کے بارے میں فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ او نسیہا، جو سویا رہا اور نماز نہیں پڑھ سکا، یا وہ بھول گیا، اس کو نماز پڑھنا یاد نہیں رہی، پھر جس وقت اس کو یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھے، اگلے دن کے لیے مؤخر نہ کرے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر بھی یہ عموم ہے، یہ ایک عموم ہے جس کے اندر کہ قضا نماز بھی شامل ہے، قضا نماز بھی شامل ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کرنا، کیونکہ یہ سببی نماز ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سببی نماز وہ پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ اوقات ہیں جن کے اندر نماز پڑھنے سے عمومی طور پر منع کیا گیا، اور وہ کون سی نماز؟ جو عمومی نوافل ہیں، جو عمومی نوافل ہیں۔ اگر کسی کی سنتیں رہتی ہیں، اگر کسی کی قضا نماز رہتی ہے، یا اگر کسی نے طواف کیا ہے بیت اللہ شریف کا، یا مسجد میں آیا ہے، تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد ہے، تو یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جن کو سببی نمازیں کہتے ہیں، سببی نمازیں کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں آتا ہے، اور ابھی جماعت کھڑے ہونے میں ٹائم باقی ہے، 5-7 منٹ باقی ہیں، وہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو کیا وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا؟ تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور اس وقت وہ نہ بیٹھے حتیٰ کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، حتیٰ کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اب یہاں پہ صاحب کتاب نے ایک اور عنوان قائم کیا ہے، کہتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا النَّهْيِ، یہ جو منہی عنہا اوقات ہیں، جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس سے کچھ اوقات اور کچھ مقامات وہ مستثنیٰ ہیں، کچھ مقامات مستثنیٰ ہیں، کہ وہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، منہی عنہا اوقات میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، اور کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پہ نماز ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے کہتے ہیں اما الزمان، جہاں تک زمانے کا اور وقت کا تعلق ہے، تو الاستواء یوم الجمعہ تھی، جمعہ کے دن جب سورج بالکل نصف نہار پر ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنی جائز ہے، اور اس سے استدلال کیا انہوں نے کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، فیتطہر ما استطاع من طہر، اور اچھی طرح طہارت حاصل کرتا ہے، ویدہن من دہن، اور وہ تیل وغیرہ لگاتا ہے اور اچھی خوشبو وہ لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، اور مسجد میں جا کر وہ 2 آدمیوں کے درمیان میں خلل نہیں ڈالتا اور گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں جاتا، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نماز پڑھتا ہے جتنی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، یعنی پھر وہ نوافل ادا کرتا ہے جتنی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت، اس لیے کہ نماز جمعہ سے پہلے نماز ظہر کی طرح 4 سنتیں نہیں ہیں، بلکہ 2 رکعت تحیۃ المسجد یہ لازمی ہے، حتیٰ کہ امام جب کوئی مسجد میں آ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت بھی 2 رکعت پڑھنی لازمی ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا لازمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ امام کے ممبر پر بیٹھنے تک انسان جب مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ جتنے چاہے نفل پڑھ سکتا ہے، یہی معنی ہے ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نوافل ادا کرے جو جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام خطبہ شروع کر دے تو وہ خاموش رہے، الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس جمعے سے اگلے جمعے کے دوران ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی پچھلا جمعہ اور اس جمعے تک جو اس سے گناہ ہوئے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ۔ کہتے ہیں اس حدیث یہاں سے استدلال کیا کہ
فندبہو الی صلاۃ ما کتب لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کی ترغیب دلائی ہے کہ جتنا اللہ اس کو توفیق دے وہ نماز پڑھے۔ ولم یمنعہ عنہا الا فی وقت خروج الامام، اور اس کو نماز پڑھنے سے نمازی کو منع نہیں کیا حتیٰ کہ اس وقت تک جب امام ممبر پر آ جائے، جب امام ممبر پر آ جائے تو پھر وہ نماز چھوڑ دے اور بیٹھ کر امام کا خطبہ سنے۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عمر بن الخطاب وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الامام احمد بن حنبل خروج الامام یمنع الصلاۃ۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے اسلاف نے، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے کہ جب امام آ جائے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت نماز پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے، نماز سے رک جانا چاہیے، کیونکہ وَخُطْبَتُهُ تَمْنَعُ الْكَلَامَ، کیونکہ امام کا خطبہ جو ہے یہ کلام کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے سے بھی معنی ہے سوائے تحیۃ المسجد کے، سوائے تحیۃ المسجد کے۔ وَأَمَّا الْمَكَانِ، جہاں تک مکان کا تعلق ہے، کون سی جگہ ہے جس میں ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے، ان اوقات کے اندر بھی جائز ہے، تو وہ ہے مکہ معظمہ، بیت اللہ شریف۔ زادہ اللہ تعالی تشریفا و تعظیما، اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائے اور اس کے عزت و شرف میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے پاک گھر کی زیارت کرنے کا بار بار موقع نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں فلا تکرہ الصلاۃ فیہا فی شیء من ھذی الاوقات، یہ اوقات جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو ان کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے بیت اللہ شریف میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت وصلی ایۃ ساعۃ من لیل او نہار، کہ اے بنی عبد مناف بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے یا بیت اللہ شریف میں آ کر رات اور دن کی کسی گھڑی میں بھی کوئی آ کر طواف کرے یا نماز پڑھے تو اس کو منع نہ کرو، اس کو منع نہ کرو۔ تو بیت اللہ شریف کے اندر ان اوقات کے اندر نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا کہ ان اوقات کے اندر قضا نمازیں پڑھنی جائز ہیں، سببی نماز پڑھنی جائز ہے، اور اس کے بعد فرمایا کما تجوز الصلاۃ عقیب الوضو فی ای وقت کان، کہتے ہیں اسی طرح وضو کے نوافل بھی پڑھنے جائز ہیں۔ ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد وضو کرتا ہے تو وضو کے نوافل کیونکہ اس کا ایک سبب ہے یہ پڑھنے جائز ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا بلال اخبرنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بلال یہ بتائیے کہ آپ نے اسلام میں کون سا ایسا افضل عمل کیا ہے جس پر بڑی امید کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کے پاؤں کی قدموں کی آہٹ سنی اپنے آگے جنت میں، تو انہوں نے کہا ما علمت عملا ارجع عندی، میں اس سے بڑا وہ عمل جس پر مجھے بہت امید ہو کوئی اور تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں جب بھی وضو کرتا ہوں رات میں یا دن میں الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، تو میں اس وضو کے ساتھ اپنا نماز پڑھتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان اوقات کے اندر تحیۃ المسجد پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں پہلے دلائل ذکر کر چکا ہوں کہ جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت کوئی اور نوافل ادا کرنا ان سے منع کیا۔ اسی طرح بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین اس امت کے لیے مسجد بنائی ہے، جہاں بھی پاک صاف جگہ ملے وہاں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن چند ایسی جگہیں ہیں جن کو مستثنیٰ کیا گیا اس سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے مقبرہ کے اور حمام کے، یعنی قبرستان کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ قبرستان کے اندر نماز پڑھنا سے کیا مطلب کہ ایسی مسجد جس کے قبلہ رخ قبریں ہوں یا وہ قبروں کے اندر مسجد بنائی گئی ہو
یا قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے سوائے نماز جنازہ کے، کیونکہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا سوائے نماز جنازہ کے۔ تو مقبرہ میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا، والحمام، اور حمام چونکہ یہ جگہ پاک صاف نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس جگہ پہ نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی مبارک الابل، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، اونٹوں کے باندھنے کی جگہ، اونٹوں کا باڑا جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیاطین، اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیاطین میں سے ہیں، یعنی ان کے اندر شرارت پائی جاتی ہے۔ اس میں خدشہ یہ ہے کہ کوئی وہاں نماز پڑھے تو اس کو کوئی لات مار دے، اس کو نقصان پہنچا دے، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنا، ایک بکریوں کا چرواہا ہے، اس نے اس کے ساتھ ایک جگہ نماز کے لیے صاف بنائی ہے، تو اس کے اندر نماز پڑھنا، آپ نے فرمایا صلوا فیہا فإنہا برکہ، کہ اس کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں برکت ہے، یعنی نماز میں یا جو بکریاں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو ایسی جگہ پہ کہ اونٹوں کے باندھنے کی جگہ، اونٹوں کا باڑا یا مقبرہ یا حمام، ان جگہوں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو صاحب کتاب نے جو عنوان قائم کیا اس کے بارے میں جو انہوں نے احادیث ذکر کی اور مسائل ذکر کیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو اسی طرح ایک دو سوالات ہیں جن کے بارے میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ قضائے عمری کا کیا مسئلہ ہے؟ قضائے عمری کا کیا مسئلہ ہے؟ قضائے عمری سے اصل میں مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک عرصے تک نماز نہیں پڑھی، 5 سال 10 سال سستی کرتا رہا، کوتاہی کرتا رہا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اب اس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی ہے، تو کیا اب اس کو وہ باقی پچھلی ساری نمازیں لٹانی پڑیں گی؟ تو اس سلسلے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو اب پوری زندگی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرا، یا اس کو اس کا کوئی فدیہ دینا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے مقرر کیا ہے اتنا آٹا دینا چاہیے ایک نماز کے بدلے، اتنا یہ، اور اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اگر سامنے رکھا جائے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی سے بڑھ کر، اس کی ہمت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، تو اس کو مکلف نہیں بناتے، تو اس کے مطابق کہ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کتنی نمازیں، ہو سکتا ہے اس دوران اس نے کوئی نمازیں پڑھی ہوں، ان کی ایک دو گنتی کا پتہ نہیں کہ کتنی نمازیں رہتی ہیں۔ دوسرا، یہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے، مثلا ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ ہر روز نماز عشاء کے بعد کے ساتھ ایک نماز اور پڑھیں اور پوری نماز پڑھیں، اب کتنی رکھتے عشاء کی ہیں، اور پھر اسی طرح ہر جو عصر کے ساتھ، ہر ظہر کے ساتھ، تو یہ بات جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لیتا ہے کبیرہ گناہ سے یا تمام گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کو سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آئندہ کوئی روٹین کے اندر کوئی نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا لازمی ہے، لیکن ایک لمبے عرصے کی رہی ہوئی نمازیں، ان میں سے سچی توبہ کر لینا کافی ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ بعد میں وہ نمازوں میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ تو یہ جو قضائے عمری کا مسئلہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو آج کے درس سے متعلق تھے اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ بہن بھائیوں کا کوئی سوال ہو اگر کسی کا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، وہ الگ سے موضوع ہے، اذان سے متعلق ہے، تو اس کے مسائل کا کل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے۔
ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے، پریشان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہمیں ہر قسم کی ٹینشن پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کسی بھی مشکل سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔